مشد کنک لراج کسانی اشتی اپد اشتی پیشن چکا پتران بے گیا تھا جب مختلف سرحال بابتا اور میں کالرز ماشاء اللہ شر باہر زور گیا تھا اور اسپیشلی میں کہ ریگولر کالر ہے کہ رحمانہ کے بعض وشی گپ کت کہ انسان ہے کہ ایسے اگر بیچاری تو اسٹوڈنٹ ہے یک رشتہ ہی چاہتی استاد گمان چو روحانی مات پہ ہی بیتے جب روحانی مات پہ تھی سرپد مباں اور مزانت کہ چکر اچھی تکلیفیں تو بعض مشکل بیتی چونہ ہر ریاست عوام گما بھی یہ رشتہ انچوشی بیتے کہ یک عوام کیسے یہ چکانی وڑے اور یک کیئر کریں گی مات پیما کہ سجے چک راضی بے با سجے چکانی کیسے سجے ضرورت پورا بے با تو دا اسٹوڈنٹ آنی وہ ایک اہم امپورٹنٹ رول ہے کجام ملک بھی کجام بھی ملکہ میں بیچاریا یہ تہا نودر برانی ایک بعض امپورٹنٹ رول ہے آئینی فیوچر سیکیور کنک آئینی فیوچر حوالے سوچ کنک سنچے اولی ترجیحات نہیں تہا بیگلوٹی پریورٹی ہی ہمارا فرسٹ کیسے ایجوکیشن ہے ہمیں واسطہ دیکھ کپیتے تو دا انی کووڈ وجہ سے ایجوکیشن سر بعض مزنی سوالیہ نشانت کا یہ سبب ہمیشہ چیا پاکستان میں دیگے ممالکان میں کمپیئر ہمیں اس طرح کریں کہ دیگے ممالکان یہ چاہے آن لائن بزنس بھی چاہے آن لائن ایجوکیشن بھی آپ پیش اب اتگا لیکن انی کووڈ رند کیسے اقدام چست کنک فوری طور پر اسٹوڈنٹ آنے سارا جیسے یہ چیزا دیکھ کہ بھائی شمارا کرنے گی یہ اور شمارا لازم کلاس ہو رہے گی تو یہ آئین ویسا بعض مزنی چیلنج ہے اچھا میں یہ بتا رہی تھی کہ پاکستان کو دوسرے ممالک سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا اسپیشلی آن لائن بزنس یا آن لائن کلاسز کے حوالے سے آپ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ باہر ممالک جتنے بھی ہیں ان کے پاس آلریڈی یہ سسٹم تھا وہ اپنا بزنس بھی آن لائن چلاتے تھے اور ایون آن لائن کلاسز بھی ہوتی تھی تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے شفٹ کرنے میں شفٹ کیا شفل کرنے میں تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا وہ گھر بیٹھ گئے ان کا کام بھی گھر سے ہو رہا ہے ان کی پڑھائی بھی گھر سے ہو رہی ہے ان کے ایگزامس بھی ہو رہے ہیں اور ان کو اس چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے کچھ خاص لیکن پاکستان کی بات کی جائے فوری طور پر ایجوکیشن کو کنٹینیو رکھنے کے لیے یہ اقدام اٹھانا کہ آن لائن کلاسز لی جائیں بھائی آن لائن کلاسز کے حوالے سے بات کریں تو آپ پہلے اپنی عوام کو دیکھیں گے کہ وہ کیا کماتی ہے کیا ان کی سچویشن ہے ان کے گھر کے حالات کیا ہیں اور ایک مزدور کا بیٹا اگر وہ پڑھ رہا ہے یونیورسٹی میں وہ کس طرح سے اس کا باپ کما کر فیس دے رہا ہے یا میں اور آپ نہیں سوچ سکتے کیونکہ الحمدللہ ہم کسی ایک ویل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم کیا ہیں ہم ریلیکسڈ ہیں ہم نے کیا کہا آن لائن کلاسز ہیں واؤ یونیورسٹی نہیں جانا گھر بیٹھے ہی یار کلاسز لینی ہے کیا مسئلہ ہے گھر پہ لائٹ ہے لائٹ گئی تو جنریٹر ہے یو پی ایس ہے وائی فائی آن ہے اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں لیپ ٹاپ ہے ساری سہولیات موجود ہیں ہمیں سب سے ایزیسٹ وے لگا کہ یونیورسٹی نے بڑا اچھا کام کیا ہے بھائی ہمارے سر سے بوجھ ہٹا دیا ہم تو بھائی ریلیکس ہو گئے لیکن کبھی ہم نے سیکنڈ تھنک کیا کہ یار میرا ایک فرینڈ جو نہیں افورڈ کر سکتا یہ سب چیزیں تو دور کی باتیں وہ شاید ڈیٹا بھی نہیں افورڈ کر سکتا تو اس کا کیا حال احوال ہو تب اس کا حال احوال پوچھوں تو آیا وہ کلاس لے رہا ہے وہ کیسے لے گا اس کی اٹینڈنس کیا ہوگا ہمارے یہاں یہ سوچ نہیں ڈیولپ ہو رہی آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں اب اس چیز کا پھر میرے ایک ذہن میں ایک ایسی ایک چیز آئی ہے کہ جو میں ایک سجیشن کہہ سکتے ہیں کہ سب کے لیے ایک ہو جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ ہو سکے تو اگر ایسا پاسبل ہے کہ اگر جیسے کچھ یونیورسٹیز میں وہ کچھ لمیٹڈ اسٹوڈنٹس کو الاؤ کر دیں کیونکہ ٹیچر نے لیکچر تو دینا ہے ٹھیک ہے ویڈیو کال کے اوپر لیکچر تو دینا ہے وہ ریکارڈڈ تو آج کل کوئی بھی نہیں کر رہا ریکارڈڈ بہت کم لوگ کر رہے ہیں کیونکہ ریکارڈ کر کے پھر اپلوڈ کرنا ٹیچر پھر بولتا ہے یہ سر درد کون پالے لائیو ہی کرنا بہتر ہے تو اٹس بیٹر کہ ایسا کوئی ایک راستہ بیچ میں نکالیں کہ کچھ اسٹوڈنٹ اگر یونیورسٹی آ سکتے ہیں ایس او پیز کے مطابق یونیورسٹی بھی ایس او پیز کو فالو کرے لمیٹڈ اسٹوڈنٹس بھی ہو جائیں گے جو لوگ نہیں آ سکتے وہ گھر بیٹھ کے اٹینڈ کر لیں ٹائم تو ایک ہی ہے اسٹوڈنٹ بھی ایک ہی ٹائم پہ اٹینڈنس جب لگ رہی ہے تو ایک بندہ گھر سے اٹینڈ کر لے کچھ اسٹوڈنٹ اور کچھ اسٹوڈنٹس کلاس میں بیٹھ کے اٹینڈ کر لیں تو جس کے پاس انٹرنیٹ کی پرابلم ہوگی کلاس جا کے اٹینڈ کر سکتا ہے اور جس کا دل نہیں کر رہا ہے یا بول رہا ہے کہ میں کلاس میں کیا کرنا جا کے جس کا ایک ہوتا ہے نارملی وہ گھر بیٹھے بھی جب وہ میوٹ کر کے کیمرہ آف کر کے لیکچر سن لیتا ہے مطلب اتنا ٹیلنٹڈ وہ بچہ ہے اگر تو اس کو یونیورسٹی جانے کی ضرورت کیا وہ گھر بیٹھ کے سن لے اس کی جگہ کوئی اور بچہ جس کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے ٹیکنالوجی نہیں ہے وہ جا کے کلاس اٹینڈ کر لیں اس کا تو فائدہ ہے اور دوسرا جو بچہ اس چیز کے اوپر کہتا ہے کہ پیپر تو کر ہی دینا ہے آن لائن ہے اوپن بک ہوگا کیونکہ آج کل ایگزام بھی ظاہر سی بات ہے جب آن لائن ہی ہو رہے ہیں تو اوپن بک ہوتا ہے وہ بھی ایگزام بھی 10 لوگ اگر بیٹھ کے بھی ایگزام اگر دے رہے ہیں تو اوپن بک ہے وہ تو اور اگر ٹیچر نے کوشچن پیپر دیا اور بولا کہ 3 گھنٹے بعد آپ نے جمع کروانا ہے اور بچے کی مرضی وہ جیسے مرضی جمع کروائے اس نے خود پڑھا ہوگا تو وہ خود اپنی مرضی سے لکھ دے گا نہیں تو بک سے کھول کے لکھ دے گا وہ تو اوپن بک ہے تو ظاہر سی بات ہے جہاں پاسبلٹی ہے وہاں ایٹ لیسٹ کوشش کرنی چاہیے
کیونکہ مالز کھول دیے ہیں, مسجدیں دوبارہ سے لوگ جانے لگ گئے ہیں, بزنس سب کھل گئے ہیں, تو اسکول اور کالج یونیورسٹی کیوں نہیں؟ انہوں نے کیا بگاڑا ہے؟ حالانکہ جو شاپنگ ہے اور بزنس ہے یہ تو ای کامرس کی سائڈ چلا جانا چاہیے, کیونکہ پوری دنیا ای کامرس کی سائڈ جا رہی ہے. تو ہم لوگ ابھی تک کیوں اس چیز پہ پھنسے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں ابھی تک ٹریڈیشنل بزنس, ابھی تک ہم وہی دکان شٹر کھولتے ہیں, روز صبح جاتے ہیں, شٹر کھول دیا, بیٹھ گئے آفس کے اندر, کوئی گراہک آیا تو ٹھیک ہے کوئی چیز دے دی. آپ گھر بیٹھیں, اپنے بچوں کو ٹائم دیں, فیملی کو ٹائم دیں. جیسے کرونا چل رہا ہے تو اس طریقے سے کیا ضرورت پڑی ہے؟ آپ خود سوچیں کہ میرے ایک جاننے والے ہیں, میرے مثلا بزنس میرے پارٹنر ہیں, انہوں نے مجھے یہ چیز بتائی کہ یار نکون کیمرہ جو ایک پہلے ریل والے کیمرہ آتے تھے, اب وہ کیمرے کہاں ہیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو جو کیڈوک کے میرے خیال سے کیمرہ جس میں ریل ڈلتی تھی, تو اب وہ کمپنی کا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو امپروو نہیں کیا. ساتھ میں یہ کیمرہ ڈیجیٹل کیمرہ آ گیا, DSLR آ گئے, موبائل میں کیمرہ آ گئے, لوگوں نے ریل والے کیمرہ یوز کرنا چھوڑ دیے. کمپنی اپنے آپ کو امپروو نہیں کیا. تو جہاں امپروومنٹ چاہیے لوگوں کو چاہیے وہاں امپروو کریں, اور جہاں امپروومنٹ نہیں ہو سکتی وہ اسٹینڈرڈ ہی ایسا ہے کہ اب ظاہر سی بات ایک بچہ ہے یا کوئی میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے, اب وہ میڈیکل اسٹوڈنٹ کو اگر آپ پریکٹیکل نہیں کروائیں گے, آن لائن پڑھائیں گے, تو وہ آپریشن کیا کرے گا؟ یہ تو میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے, اور لیب کے حوالے سے یہاں بھی سوال ہوا تھا کہ بھئی ہم کیا کریں گے جو ہمارے لیبس ہیں. مطلب لیب اٹینڈ کرنا تو ظاہر ہے آپ وہاں پر جا کر ہی کیمیکل ریئیکشنز دیکھ کے ہی آپ ایکسپیریمنٹ کر کے ہی کچھ کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور جب نہیں جا رہے تو آپ کو کیا مطلب کیسے آپ کو پروموٹ کیا جائے گا؟ جی رمیز آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اس بارے میں یہی ہے کہ دوسروں کا خیال کریں. اگر آپ یونیورسٹی اینڈ پر ہیں تو اپنے اسٹوڈنٹس کا خیال کریں. دیکھیں ہر کوئی ایکول نہیں ہوتا, کسی کے ساتھ کچھ مسئلے ہوتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے ہائی لائٹ کیا, کچھ لوگ چل ہو کے ریلیکس ہیں کہ ہم لوگ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب ہم اپنی بھی بات کریں نا, پرسنلی ہر چیز کو میں تو یہی کرتی ہوں کہ خود سے سوچتی ہوں کہ میں اس سچویشن میں ہوتی تو میں کیا کرتی. ایگزیکٹلی میں خود ہوں اب مطلب اس سچویشن میں, الحمدللہ میں افورڈ کر سکتی ہوں اور میں کر رہی ہوں, لیکن میرے ساتھ جو میری فرینڈز ہیں وہ نہیں کر سکتی. کچھ ایسی ہیں جو نہیں افورڈ کر سکتی, تو ان کے بارے میں سوچنا میرا فرض ہے کہ میں تو کر لوں گی, ٹھیک ہے, اتنی میں کیا سیلفش بن جاؤں کہ بھائی وہ کر رہی ہے اٹینڈ نہیں کر رہی, وہ اس کا ہیڈیک ہے, میں تو کر رہی ہوں نا, میرا تو کام بن رہا ہے, میں تو اپنے اسائنمنٹس سبمٹ کر رہی ہوں, میں آن لائن ہوں, میں آن لائن کلاسز لے رہی ہوں, لیکچرز اٹینڈ کر رہی ہوں, تو اٹس اوکے. لیکن یہاں میں تھوڑی دیر کے لیے سوچوں, یہاں میں ہر اسٹوڈنٹ سے جو مجھے سن رہا ہے میں اس سب سے کہوں گی کہ تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچیں, جو نہیں آواز اٹھا رہا ہے, جو احتجاج نہیں کر رہا ہے, جو کہہ رہے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے, ہمیں تو آسانی ہے, تو جو نہیں آواز اٹھا رہے, کل کو یہ مصیبت آپ کے لیے بھی ہو سکتی ہے کریٹ. بالکل آپ بھی اس سچویشن میں آ سکتے ہیں. بالکل. اس میں جو ہے نا فیکٹر یہ ہے کہ لوگوں کا جو ہے نا ڈائریکشن کلیئر نہیں ہے کہ ان کو کرنا کیا چاہیے. نفسا نفسی کا عالم ہے, ہر کوئی اپنے فائدے کے لیے کام کر رہا ہے. یونیورسٹی اسکول سسٹم ہمارا سب, اگر آپ دیکھیں آج فیسز دیکھیں لوگوں کی, اور آپ ایجوکیشن کا حال دیکھ لیں بچوں کے ساتھ, ان کے ساتھ مطلب زیادتی ہے ایک طرح کی. کہ ہمارے بچے آگے جا کر بھی اسی حالت میں ہوتے ہیں جو ایک غیر تعلیم یافتہ بچہ ہے وہ بھی کچھ نہیں کر پاتا, اور ایک ہمارا تعلیم یافتہ بچہ بھی صرف ڈگری ہاتھ میں لیے پھر رہا ہوتا ہے. رمیز کچھ نہیں کر پاتا وہ بھی ٹھیک ہے, کسی حد تک قابل قبول ہے, لیکن مجھے تو افسوس وہاں ہوتا ہے جب آپ کسی مطلب غیر تعلیم یافتہ بچے کو دیکھیں اور تعلیم یافتہ, ان میں نہ ایتھکس, نہ تمیز, نہ تہذیب, کچھ بھی نہیں, نہ شعور. تب مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ تعلیم کس لیے تھا. علم حاصل کرنے کے لیے, علم زیرو رہا اور بس ڈگری یافتہ ہو گئے, اور اس پر ہماری آنکھیں بند رہیں. مطلب ہم لوگ بھی مطلب دیکھ رہے ہیں سب کچھ, یونٹی ہے نہیں لوگوں میں. اگر ہم کنٹری کی بات کریں, جیسے کہ ابھی ہمارے جو سوشل ایپس کی بات ہو رہی تھی کہ ہمارا جو یہ سب کانٹیننٹ ہے یہاں پر انگیج رکھا جاتا ہے ان ڈیولپڈ چیزوں میں, خود وہ لوگ آگے ترقی کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. وہ لوگ تیاری کر رہے ہیں چاند پر ہوٹل بنانے کی کہ لوگ وہاں پہ ویکیشنز پہ جائیں, اور ہم لوگ آج تک چینی اور آٹے کی پرائسز پہ لڑ رہے ہیں. مطلب ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم لوگ کو خود بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ ہمارا ڈائریکشن سب کا ایک ہو. کوئی اس طرف جانے کو سوچ رہا ہے, ہم کو الجھا کے رکھا گیا, الجھا کر اسی لیے رکھا ہے کیونکہ ایک تو اب ظاہر ہے کہ اب کیا کہیں گے اس بارے میں کہ لوگوں کو پولیٹیکل مسائل میں الجھا کے رکھتے ہیں, کسی کو کرائسس میں پھنسا کے رکھتے ہیں. ہر طرح کے مسائل ہمارے ملک میں ہیں. ہمارے شہر کی بات کر لیں, کراچی میں کسی بھی علاقے میں ہر سہولت پوری طرح نہیں ہے. جن علاقوں میں بجلی جاتی ہے وہاں پر پانی نہیں ہوگا, جن مطلب جہاں پر گیس موجود ہوتی ہے وہاں پر پانی نہیں ہوگا, کہیں پر بجلی نہیں ہوگی, کہیں پر روڈ کے مسئلے, جہاں پانی ہے وہاں بجلی نہیں, ساری چیزیں ایک جگہ ملنا ہے وہاں پانی نہیں, غنیمت ہے کراچی میں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. بالکل
کبھی کراچی روشنیوں کا شہر اب تاریکیوں میں ڈوبا رہتا ہے, کبھی اتنا صاف ستھرا اور اب کچروں کا ڈھیر بن چکا ہے. فی الحال تو پانی میں ڈوبا رہتا ہے. یہ بھی غنیمت سمجھیں آپ. خیر یہاں ایک کالر ویٹ کر رہے ہیں, کالر کی طرف. بالاج السلام علیکم. وعلیکم السلام, خیریت ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. الحمدللہ بالاج میں ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے؟ شکر الحمدللہ. آپ کا آج کا ٹاپک بہت اچھا رکھا ہے آپ لوگوں نے, تھینک یو سو مچ. اس کے لیے اسپیشلی میں تھینکس کرنا چاہوں گا. نہیں اب بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ کال کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں. بالاج کچھ کہنا چاہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ جی بالکل, میں یہ چیز ہی جو ہمارے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے جو ایک فیصلہ مسلط کیا گیا ہے, خصوصاً میں بلوچستان کی بات کروں گا کیونکہ جہاں پہ جو ہے نا 70% انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے. تو میں بتانا چاہوں گا کہ ہیلو جی جی جی, آپ کی آواز آ رہی ہے اور ہم سن رہے ہیں آپ کو. تو جہاں پہ انٹرنیٹ 2G اویلیبل نہیں ہے تو میرے خیال سے یہ دنیا کو گمراہ کرنے کی ایک سازش کہہ سکتا ہوں اس کو, لیکن یہاں پہ ایسی کوئی سہولت میسر نہیں ہے. تو اس سے مجھے کیا فائدہ مل سکتا ہے؟ کیا کہہ سکتے ہیں بالاج, اور ہم اپنی آواز ہی بلند رکھیں کیونکہ اصل میں اس دنیا میں نا گہما گہمی بہت ہے, شور بہت ہے. اگر آپ اپنی آواز ذرا کم رکھیں, دھیمی رکھیں تو آپ کی آواز دبا دی جاتی ہے. تو آپ اپنی آواز کو ذرا بلند رکھیں اور کوشش کریں. اور جب ہم آواز اٹھاتے ہیں تو ہمیں جو ہے نا جیل کی صحبتیں برداشت کرنا پڑتا ہے, جیسا کہ کوئٹہ میں جو حالات ہوئے تھے پچھلے ہفتے. لیکن یہ ہے کہ ہسٹری کا حصہ بن چکی ہے, جہاں وہ ظلم کریں گے وہاں جو ہے نا وہ مظلوم آواز اٹھائیں گے. یہ لازم ہے کیونکہ یہاں میں نے مظلوم اس لیے کہا, ظاہر ہے جو چیز نہیں ہو سکتی, ناممکن ہے, وہاں آپ مسلط کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہاں احتجاج ہوگا. آپ کے اسٹوڈنٹس نہیں افورڈ کر سکتے, آپ کے اسٹوڈنٹس نہیں کلاسز لے سکتے. آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ کمیونیکیشن ایشو ہے. دیکھ سکتے ہو 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ میں کلاس کیسے لے سکتا ہے ایک اسٹوڈنٹ, یا جہاں پہ جو ہے 2G انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہے تو میرے بھائی اسٹوڈنٹ کیا کر لوڈ سکتے ہیں؟ شیڈنگ نہ ہو, بجلی اویلیبل ہو, سب کچھ ہو, جہاں نیٹ ورک ایشو ہو وہاں انٹرنیٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں آپ کر سکتے اس حوالے میں بحث, آپ اچھے سے جانتے ہیں. ایک بات, دوسری بات ایک یہ جو نا ٹائیگر فورس کے نام سے 10 لاکھ کی ایک فوج بنائی گئی ہے, تو اس میں بھی سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو SOPs جو ہے نا بازاروں میں ان پہ عمل درآمد کروانے کے لیے کام کرتے ہیں. تو یہی اسٹوڈنٹس آپ SOPs جاری کر کے ان کی یونیورسٹیز کھولا جائے. صحیح بات ہے, کیا پوائنٹ اٹھایا آپ نے, وہی بالکل درست ہے. جہاں اسٹوڈنٹ سے آپ SOPs پہ عمل کروانے کے لیے آپ پوری جو ہے نا وہ گروپنگ کر رہے ہیں, وہیں آپ یونیورسٹیز کھول دیں, پھر وہ SOPs پہ عمل کرتے ہوئے یونیورسٹی میں اپنی کلاسز لے لیں. بالکل صحیح بالاج, بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کے لیے, بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کے لیے. اور ایشو میں میرے دوستی گلیراج کے شما باہر زورتا ہمارا وشی بوتے کہ مسر حال ایر کرنے شما باہر زورے کال کرنے تھا پھر سے کہ یہ علمین کے ماں مروچی ادا ایک چیزیں ڈسکس کرنے گئی تو شما ہاتھ طرح ڈسکس کرنے گئے تاکہ بہتری ایک اپا ماں بروئیں ہما نودر بر کہ ہما توار آئینی دیما تک سر نہ بو گئیں آئینی توار دیما تک سر بھی اور ادا جو ہما مہمان کا یا ہما ڈسکشن بیتے آئینی لائف اچھے ریلیٹڈ او دا چی ہم چیزیں سیکھ بے رسی چیزیں کیسے سکین ماں بزوریں ادا واحد ہم منین کے رقم پشت کپتا تو آئیو کہ مہمان منت ہم گرا اور لاسٹ میسج ہم زور. بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے, کیونکہ پروگرام اینڈ کو پہنچنے والا ہے تو ایٹ لاسٹ آپ لوگوں سے میسج ضرور لینا چاہوں گی. شرجیل کیا کہنا چاہیں گے لاسٹ؟ میں ایک بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جیسے پولیو ہمارے ملک میں کافی ٹائم سے ہے اور اس چیز کے اوپر ہمارے نیشنل پولیو چیئر عزیز محمد جو صاحب ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں کافی ٹائم سے. تو اسی طریقے سے کرونا ہے, کرونا کے ساتھ بھی ہمیں ورک آؤٹ کرنا پڑے گا اور یہ SOPs کے تحت ہی ہم اس سے لڑ سکتے ہیں. اس کا ظاہر سی بات ہے اس کی کوئی ویکسین ابھی تک کوئی نہیں بنی, تو ظاہر سی بات ہے اس سے ہم صرف SOPs کے مطابق ہم دور ہی رہ سکتے ہیں اور جتنا کوشش کریں اتنا ہی ہم اس سے دور ہیں, کیونکہ پولیو کی تو چلے ویکسین ہے وہ تو ہم چلو کر لیتے ہیں اس کے اوپر, لیکن یہ ایک وبا ہے اور اس وبا سے بچنے کے لیے آپ کو صرف SOPs پہ عمل ہی کرنا ہے. آپ کو ماسک ویئر کرنا ہے, آپ کو کوشش کریں گلوز ویئر کریں, اگر نہیں کر سکتے تو آپ بار بار ہینڈ سینیٹائزر یوز کریں یا ہینڈ واش کریں. یہی احتیاط ہی آپ کو کورونا سے بچا سکتی ہے. جی رمیش کچھ کہنا چاہیں گے؟ آج کل بارش کا ماحول ہے, جو لوگ ڈرائیو کرتے ہیں روڈ پر دوسروں کا خیال کریں, لوگوں پر پانی نہ اڑائیں کیونکہ پیڈسٹیرین بالکل. تو یہ کچھ چیزیں بس دوسروں کا خیال کریں, جس طرح کا وقت ہے
تو اس وقت ضروری بہت ہو گیا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کا خیال نہیں کریں گے تو آپ کا کوئی خیال نہیں کرے گا. بہت شکریہ رمیز اور شرجیل ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے. مراکش اختتام و سربتا گلراج شمع ہم منتا کرام پر چخشم واحد میں اسسک پاس ارزش داری تشم مہر و دوستی کے شمع واحد کا شم مراکش سارتنا نمرا کائنات وکی محمد دا کمیونٹی میں ہمراہ رضا بھی دی اور مراکش سن لگے تھی فیڈ بیک عالم بھی دی وتی حیالہ بدارے اللہ معیار ہے.